آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام مومنین ایک جسم کی طرح ہے، ایک کو اگر درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے تو تمہیں بھی بے چین ہونا چاہیے، بے قراری تمہارے اندر بھی آنا چاہیے۔ آج لوگ یہاں پر بڑی بڑی پارٹیاں اور بڑے بڑے خوشیوں کے ماحول میں تو جی رہے ہیں، لیکن ان کے گھروں کی ذرا برابر تمہیں خبر بھی نہیں، جن کے گھر اجاڑ دیے، ان کے گھروں کو جلا دیا گیا۔ کتنے چھوٹے بچے ایسے ہیں جو یتیم ہو چکے، اپنے ماں باپ کا سایہ ان کے سروں سے اٹھ چکا ہے۔ کیا ان باتوں کا درد ہمارے سینے میں نہیں آ سکتا؟ اور اگر درد نہیں آتا ہے تو پھر ایمان کی خیر مناؤ، اپنے ایمان کی خبر لو، مومن ہے تو دوسرے مومنین کا درد محسوس کرو۔ لوگ تو یہاں ایسے بھی حالات آ گئے، ایک مولانا صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کشمیر کا نام بھی لینا مشکل ہو گیا ہے۔ کیوں مشکل ہو گیا ہے؟ کیوں مشکل ہو گیا ہے؟ یہی دجالی میڈیا کی وجہ سے کہ انہوں نے بھونک بھونک کر کے کہا ہے کہ وہاں سارے آتنکوادی رہتے ہیں۔ ظالموں، تمہیں پتہ نہیں، وہاں جا کر کے تو دیکھو، وہ نہتے لوگوں کے اوپر جو اتنے دنوں سے کئی چیزوں کی بندشیں لگا کر کے ان کے جینا دشوار کر کے رکھا ہوا ہے، ان کے بارے میں کوئی بولنے والا تک نہیں۔ ان کو دوسرے ملکوں میں ہونے والا ظلم تو نظر آتا ہے، یہاں اپنے ہاں جو لوگ آتنک مچائے ہوئے ہیں ان کے خلاف کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ کیوں یہ ہیپوکریسی مچائے ہوئے ہو؟ یہ میڈیا والوں سے بھی میں کہتا ہوں، کیوں اس طرح کی ڈبل پالیسی کرتے ہو؟ کیا ہم سیکنڈ نمبر کے شہری ہیں؟ مسلمانوں کا کوئی یہاں پر بلیدان نہیں رہا ہے، کوئی حصہ نہیں رہا ہے؟ آخر تم چاہتے کیا ہو ان مسلمانوں سے کہ روز بروز کا یہ ظلم، روز بروز کی یہ کہانیاں، روز بروز کی یہ داستانیں، اور اوپر بیٹھے ہوئے حاکموں کو اس کی خبر تک نہیں ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے پی ایم سے تو ہم نے بہت پہلے یہ سنا تھا کہ کوئی کتے کا بچہ بھی اگر گاڑی کے نیچے آئے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور انسانوں کے بچوں کی کوئی تکلیف نہیں۔ اتنے قتل ہو گئے، اتنے مارے جا رہے ہیں، اس کی کوئی تکلیف نہیں۔ روکنا چاہے تو یہ حکام روک سکتے ہیں سختی کے ساتھ، ہمیں پتہ ہے۔ حکومت چاہے، پرشاسن چاہے، پولیس چاہے تو یہ ساری چیزوں کو روک سکتی ہے، فساد نہ مچائے جائے، اور آتنک کے ذریعے سے کسی کا بھلا نہیں ہونے والا۔ وہ بات یاد رکھو، لگے گی آگ تو آئیں گے کئی مکان زد میں، یہاں ہمارا ہی مکان تھوڑی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، نفرت کی آگ جب جلے گی تو ہر جگہ یہ آگ پھیلے گی، اور نہ جانے کتنے بے قصور لوگ اس آگ میں جائیں گے۔ بڑے بڑے لوگ اپنے محلوں میں راج کریں گے اور یہ شہر کو جلتا بجھتا دیکھتے رہیں گے، لیکن اس میں وہی لوگ جلیں گے جو جذباتی ہوں گے۔ کبھی باہر آئے اور کمزور قسم کے لوگوں کو پکڑ کر کے مار دیا جائے گا، ادھر بھی ہوگا ادھر بھی ہوگا، یہ ظلم چلتا رہے گا۔ اسی لیے امن و امان کی بات کرنے والوں سے میں کہتا ہوں کہ دونوں طرف اپیل کی جائے، ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں کو 144 لگا کر کے بند کریں اور کہیں کہ آپ باہر نہ نکلیں، حالات خراب ہیں۔ ان لوگوں سے بھی کہا جائے جو فاشسٹ تنظیمیں ہیں، جو کھلے عام نعرے بازی کرتی ہیں، ان تنظیموں کو بینڈ کیا جائے جو ریلیوں میں کسی مذہب پر حملہ کرتی ہیں۔ آج دیکھیں، یہی تو اسلام ہے۔ ان خبیثوں کے اتنے بھونکنے کے بعد میرے نبی کی شان میں کہیں سے کوئی آپ نے ان کے مقدسات کی توہین کرتے ہوئے کسی کو سنا؟ آپ نے کہیں کسی مسلمان ذمہ دار نے، کسی عالم نے، یا کہیں سے کسی بھی بڑے حاکم نے کہ ان کے بھی دیوی دیوتاؤں کو بولو، خداؤں کو بولو، کتابوں کو بولو، کہیں آپ نے سنا؟ یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو اللہ کو نہیں چاہتے، اللہ کو نہیں پکارتے، ان کو گالی مت دو، پلٹ کر کے وہ اللہ کو گالی دیں گے۔ ہمارا یہ مزاج ہی نہیں رہا ہے۔ زبان تو اللہ نے ہمیں بھی دی ہے، تمہیں بھی دی ہے۔ تم نعرہ لگا کر کے دوسروں کے دلوں کو چھلنی کر کے سمجھتے ہو، بلکہ تم اپنی حیثیت اور حقیقت بتاتے ہو کہ تم حرام الدہر ہو، تمہارا نطفہ ناپاک ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی ضمیر رکھنے والا آدمی، تمہیں لڑنا ہے کسی کی ذاتیات سے لڑو، ہمارے سے۔ کسی نے تمہاری پراپرٹی ہڑپ لی ہے، کسی نے جائیداد قبضہ کیا ہے، جاؤ اس پر کیس کرو، مقدمہ کرو، اس سے جو لڑنا ہے لڑو۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ کہیں سے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی کیا جائے، ان کے مقدسات کی توہین کی جائے۔ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ڈپارٹمنٹ والے ہم سے کہتے ہیں کہ آپ یہ سب باتیں نہ کہو، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں، کب سے دیکھ رہے ہیں۔
سب کر کے دیکھ لیا، آپ نے صرف لالی پاپ دیا اور کچھ بھی نہیں دیا اب تک۔ ہاں دیکھا ہے کہ جو بھی گستاخ ہے اس کے خلاف جا کر کے ایک دو نہیں کئی جگہ پر ایف آئی آر ہوئی، کمپلینٹ کیے گئے۔ مجھے بتائیں یہ کیا ایکشن لیا گیا ہے؟ کہیں لیا گیا ہے؟ وہ ظالم و درندے ابھی بھی دندناتے ہوئے گھوم رہے ہیں، اور گرفتاری کی تلوار تو ہمارے گردن پر لٹکی ہوئی ہے، آپ کیوں بولے؟ اور جو لوگ احتجاج کیے وہ بھی جا کر کے آ گئے اندر، اور یہ سارا آتنک مچانے والے ابھی بھی کھلے گھوم رہے ہیں۔ اور پھر ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ سب سوشل میڈیا پہ مت بولیں، ماحول خراب ہوتا ہے۔ جواب دینے سے ماحول خراب ہو رہا ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب سہ کر کے چوڑیاں پہن کر کے بیٹھے رہیں گھروں پہ، اور تم گالیوں پہ گالیاں دیتے جاؤ۔ میرے عزیزو، کچھ تو بدلاؤ کی ضرورت ہے۔ میں ان تمام مسلمانوں سے کہتا ہوں جن کے نزدیک اسلام پیارا ہے، قرآن پیارا ہے، اللہ اس کے رسول پیارے ہیں، تو اپنے حقوق کم سے کم اتنے تو مانگو کہ تم جو لوٹنا ہے میرے گھر کو لوٹ لیا، میری تمام عزتوں سے کھیل لیا، مگر میرے نبی اور میرے خدا کی عزت سے نہ کھیلو۔ میں اپنی جانب سے تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کو ان لوگوں سے، اگر کسی کو میرے جسم کی ضرورت ہے تو وہ لے لیں، جس طرح سے بھی تم کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن اتنا ضرور ہمیں گارنٹی دلا دیں کہ تمہیں قتل کرنے اور ختم کرنے کے بعد ایک قانون بن جائے گا کہ اللہ اس کے رسول کو کوئی گالی نہیں دے گا۔ میں خوشی سے اپنے آپ کو سپرد کرتا ہوں۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن عظیم اسلام کے خلاف نہیں بولا جائے گا، اس کے ضمن میں ہمارے جسم کیا، ہماری گردنیں بھی تیار ہیں۔ لیکن یہ بعض بار روز بروز یہ جو ہو رہا ہے، اس کے لیے سر جوڑ کر کے فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ان سیاسی رہنماؤں سے بھی میں کہتا ہوں